حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت جس کا تعلق اسی خطے سے ہے، جس کی خدمات سے ہم لوگ اچھی طرح واقف ہیں، ہم ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی پیمانے پر آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے. ایسی شخصیات چند ہی گنی چنی ہیں موجودہ دور میں. اسلامی معاشیات کے تعلق سے آپ کی خدمات ایک طویل عرصے سے جاری ہیں. آپ نے بہت ہی لمبے عرصے تک جامعہ ملک عبدالعزیز میں بطور پروفیسر خدمات انجام دی ہیں. آپ مدرسۃ الاصلاح کے بہترین سپوتوں میں سے ہیں. آپ اس وقت علی گڑھ میں مقیم ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ کی خدمات برابر جاری و ساری ہیں. ہم اس سنہرے موقع سے استفادہ کرتے ہوئے مولانا سے سب سے پہلے میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے محترم جناب مصباح الباری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور قرأت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. حضرات، انسان اس دنیا میں جب سے آیا ہے اس نے اپنی روزی روٹی کے لیے، تلاش معاش کے لیے مختلف وسائل اختیار کیے ہیں اور اپنے شعور اور اپنی تمیز کی بنیاد پر بتدریج اس میں ارتقاء ہوتا رہا اور مختلف علوم و فنون کی شاخیں پیدا ہوئیں. معاشیات کا تعلق اس کی زندگی سے براہ راست تھا، اس لیے مختلف نظریات کے حامل انسان پیدا ہوتے رہے اور اس میں ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے مختلف چیزیں انہوں نے اپنے نظریات اور عقائد کی روشنی میں پیش کیں. اسلام کا آخری ایڈیشن قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے جب آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیمات معاشیات کے تعلق سے پیش کی تو اس کے نتیجے میں جو انسانیت کو خوشحالی، امن و اطمینان اور ترقی عطا ہوئی، جس کی نظیر
تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج بھی وہ نظام قابل عمل ہے، اگر اس کو اپنایا جائے تو آج بھی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ فقیری اور محتاجی، جو بڑے پیمانے پر بے روزگاری اور دیگر مسائل جو انسانی معاشیات کے تعلق سے پیدا ہو رہے ہیں، انسانوں کی بھوکمری، رزق کی تنگی، اناج پیدا ہوتے فراوان بڑی مقدار میں پیدا ہوتے ہوئے بھی اس کو کس طرح سے ضائع کیا جاتا ہے، غریبوں کے پیٹ سے روکا جاتا ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ ہزاروں ٹن اناج اس کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہ مارکیٹ میں آئے گا تو مارکیٹ میں اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، خسارہ ہوگا کاروباریوں کا۔ تو یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ تو انہی تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے اسلامی معاشیات کا ایک شعبہ قائم کیا گیا۔ اسلامی ممالک میں اس کے اوپر بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اب میں مہمان محترم کا تفصیلی تعارف بیان کرنے کے لیے استاد محترم مولانا رحمۃ اللہ اثری صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور مہمان کا تعارف ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الصعب ان شئت سہلا وبعد۔ برادر گرامی قدر، جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، دیکھیے، مجھے جس شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے کہا گیا ہے وہ آپ طلبہ میں سے جو لوگ بھی فلاح میں زیر تعلیم ہیں، بطور خاص معاشیات کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں یا وہ ان کا خاص مضمون ہے یہاں، وہ اچھی طرح سے آپ کو جانتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی صاحب، اس نسبت سے مجھے تعارف کرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم اور آپ دونوں ایک ہی کلاس میں رہے مدرسۃ الاصلاح سرائے میر میں، اور ان سے ربط بھی مسلسل رہا ہے۔ یہ یہاں آپ کے بغل میں قریب ترین جو یہ آبادی ہے جس کا نام ہے گائے پور ہے، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ 1950 میں پیدا ہوئے۔ مدرسۃ الاصلاح سے فراغت کے بعد آپ لکھنؤ یونیورسٹی سے متعلق ہوئے، وہاں بی اے کیا، پھر اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اس کے بعد وہیں ڈاکٹر پروفیسر نجات اللہ صدیقی صاحب کا نام آپ نے بہرحال سنا ہے اور سنتے رہے ہیں۔ ان کی نگرانی میں آپ نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اور ان کے ساتھ رہنے اور ان کا ساتھ دینے اور ان سے مسلسل استفادہ کرنے کے سلسلے میں آپ بہت آگے تک بھی ان کے ساتھ رہے، جیسا کہ جدہ وغیرہ میں بھی آپ کا ساتھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اس سے پہلے آپ جو ہے جدہ میں جامعۃ الملک عبدالعزیز، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کہلاتی ہے، اس میں آپ کا تقرر ہوا۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آ گئے اور یہاں جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر کے لحاظ سے کہ اس سے جو ہے آپ کا تقرر ہوا۔ پھر جدہ گئے اور جامعۃ الملک عبدالعزیز میں اسلامک اکنامکس کا جو شعبہ ہے اس میں پروفیسر ہو گئے، اور وہاں ایک لمبے عرصے تک آپ نے جو ہے خدمت انجام دی، اور
پھر اس کے بعد جو ہے وہیں سے آپ ریٹائر ہوئے۔ جدہ سے واپسی کے بعد پھر آپ یہاں علی گڑھ میں آپ باقاعدہ مقیم ہیں، اور ادارہ علوم القرآن جو 6 ماہی مجلہ نکلتا ہے اس کی ساری ذمہ داری آپ کے ذمے ہیں، اور اس دوران جو ہے معاشیات کے مختلف موضوعات پہ آپ جو ہے کام کرتے رہے ہیں۔ آپ کا خصوصی موضوع تحقیق کا جو ہے رہا ہے بطور خاص 16ویں صدی سے عصر حاضر تک معاشیات کا ارتقائی مطالعہ۔ ابن تیمیہ، غزالی، شاہ ولی اللہ کے معاشی افکار کا خصوصی مطالعہ، اور اس طرح سے معاشیات کے مختلف موضوعات پہ تقریباً آپ کی 25 سے زائد کتابیں چھپ چکی ہیں، جس میں سے خاص کتاب جو ہے اسلامی معاشیات، قرآنی معاشیات، شیئر بازار میں سرمایہ کاری، اور عربی زبان میں مبادئ الاقتصاد الاسلامی، اور پھر انگلش میں بھی بہت ساری زیادہ تر کتابیں جو ہیں آپ کی انگلش میں ہیں، جس میں سے چند اہم کتابیں جو ہیں ہسٹری آف اسلامک اکنامک تھاٹ ہے، اکنامک کنسیپٹ آف ابن تیمیہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اسلام اینڈ اکنامکس شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ اپروچ ہے۔ یہ مختلف کتابیں جو ہیں آپ کی انگلش میں، بلکہ انگلش میں زیادہ کتابیں ہیں۔ آپ کا تعارف آپ خود ہیں، ابھی آپ ان کی جو باتیں سنیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی جو خاص اسی موضوع پہ صرف کی ہے اور اس موضوع پہ تحقیقی کام کیا ہے، اور عالمی پیمانے پر عالمی زبان میں انگریزی میں اور عربی میں، خاص طور سے انگریزی میں جو کتابیں لکھی ہیں، اس سے آپ کو ایک اسلامی اسکالر کی حیثیت سے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے شہرت حاصل ہے۔ ہم اور آپ چونکہ یہیں کے جامعہ سے آپ کا خاص تعلق رہا ہے، یہاں کی شورا کے بھی ممبر رہے ہیں، اور ہمیشہ چاہے جہاں بھی رہیں جامعہ سے تعلق رہا ہے، رکھا ہے، اور آپ کا تعاون جامعہ کو بہت ہی خاص قسم کا حاصل رہا ہے۔ اور آپ یہ جہاں یہ ہنگائی پور ہے، اس میں جو آبائی مکان ہے آپ کا، انہوں نے جو ہے پیشکش کی جامعہ کے لیے، اب اس کو قبول کرنے میں کیا کچھ دقت ہو رہی ہے، تو آپ کی طرف سے پوری یہ ہے کہ صاحب اس کو جامعہ کے لیے وقف کرنے کی پوری آمادگی ہے۔ دیکھیے اس میں اگر کچھ کمی ہے یا کچھ رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ بھی دور ہو جائے۔ تو آپ کا تعلق جامعہ سے بہت ہی گہرا رہا ہے، چاہے آپ جہاں بھی رہے ہوں، اور چونکہ ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں تو ہمارا تعلق بہت زیادہ جدے میں جب تھے، علی گڑھ میں ذرا کم، لیکن جدے میں زیادہ، اور پھر اس کے بعد یہاں جب بھی آئے ہیں گئے ہیں تو ان سے تعلقات رہے ہیں، اور جامعہ سے چونکہ ان کا تعلق ہے فلاح سے، اس لیے اور بھی دوہرا گویا ان سے جو ہے تعلق رہا ہے۔ اب آپ کو آپ سنیے، اور یہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں، خاص طور سے معاشیات کے جو طالب علم ہیں، اور ہمارے جتنے طالب علم ہیں معاشیات کے گویا مرحلے سے جو ہے بہرحال گزرتے ہیں، ان کو بہت ہی دقت کے ساتھ آپ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں، وقت تو بہت کم ہے لیکن وہ جو کچھ بھی بتائیں گے پوائنٹس میں بتائیں گے، بہت ہی اشارے میں بتائیں گے، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں انشاءاللہ، ان اشارات سے اس کو آگے بڑھانے، سمجھنے، مزید سوالات وغیرہ کرنے ہیں تو وہ کریں گے، اور آپ کو تشفی بخش جو ہے جواب ملے گا۔ میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ سے مہمان خصوصی استفادہ جو ہے فرمائیں، آمین۔ جی، اس کے بعد ہمارے مہمان محترم کی تازہ ترین تصنیف اسلامی معاشیات، مصادر، مباحث اور تاریخ، اس کا اجرا ہوگا مولانا رحمۃ اللہ عصری کے صاحب کے دست مبارک سے۔ اس کا جو ہے
ابھی یہ کتاب آپ کی آئی ہے بالکل جدید ہے اور اسی میں ایک صحیح ہے موقع اچھا ہے آپ کو دیکھ لیجیے اور ان شاء اللہ اس کتاب کو بھی جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے اور سب کے لیے مفید بنائے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے اجر آخرت کا ذریعہ بنائے۔ جی اسلامی معاشیات، آپ جانتے ہیں اس دنیا میں موجودہ دور میں کہیں بھی مکمل طور سے اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی کسی حد تک نافذ ہے وہاں اس کی برکتیں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں اور وہاں عوام کے اندر یا وہاں کی آبادی میں اس کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام انسانوں کے لیے دیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر، اس سے افضل اور اس سے بابرکت کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا، کوئی بھی کنٹری حتیٰ کہ اسلامی ممالک بھی، سارا بینکنگ سسٹم وہ انٹرسٹ فری نہیں ہے، سب سود پہ ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تو ایسا یہودی اور سرمایہ دارانہ نظام شیطان کے چالوں سے ایسا سب کو جکڑ رکھا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک اور دیگر بڑے بڑے ادارے اپنی پالیسیز کو دوسری کنٹریز میں نافذ کرنے کے لیے، اپنی باتوں کو منوانے کے لیے طرح طرح سے پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں تاکہ ان جکڑ بندیوں سے انسانیت نجات نہ پا سکے۔ بہرحال ہم ڈاکٹر صاحب کے خصوصی لیکچر سے استفادہ کریں گے۔ انشاءاللہ 40 منٹ آپ کا خطاب ہوگا، 10 منٹ کے لیے سوال جواب کا سیشن چلے گا۔ میں بصد احترام جناب پروفیسر عبدالعظیم صاحب اصلاحی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہمیں اپنے لیکچر سے استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے مہمان محترم کو ترکی کی جانب سے خصوصی ایوارڈ ملا ہے اس فیلڈ میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موصوف کو مزید ترقی سے نوازے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ اساتذہ کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے دیے بھائی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، اس لیے نہیں کہ میں یہاں پہلی دفعہ آ رہا ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کہ گویا پہلی مرتبہ آپ سے خطاب کر رہا ہوں، بلکہ ایک عرصے کے بعد اس کا موقع ملا ہے، اس لیے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت پہلے ہم نے جامعۃ الفلاح کے تعاون سے یہاں پر ایک اسلامی معاشیات پر سیمینار کیا تھا، اور اس کی خبر بھی اسلامک اکنامک بلیٹن میں چھپی تھی۔ البتہ شاید اس کے مقالات نہیں محفوظ رکھے یا ان کا مجموعہ نہیں تیار ہو سکا۔ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام اب آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔
اسلامی معاشیات سے متعلق جو گفتگو کا مجھے موضوع دیا گیا ہے اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کچھ تمہیدی باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ سب سے خاص طور پر اس کی تاریخ سے متعلق سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی کی معاشیات کا موضوع اور فکر معاش اتنی قدیم ہے جتنی انسان۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں اتارے گئے تو سب سے پہلے ان کو یہی فکر لاحق ہوئی کہ سترپوشی کیسے کریں، ظاہر ہے بھوک لگی ہوگی تو کھانا کیسے حاصل کریں، اور پھر رات میں ٹھنڈک یا دن میں دھوپ لگی ہوگی تو رہائش کا کیا انتظام کریں۔ تو یہ بہت بدیہی سی بات ہے کہ اسلامی کی معاشیات کے مسائل، معاشی فکر یہ انسان کے بہت ابتدائی زمانے سے وابستہ رہا ہے، لیکن معاشی فکر کا تحریری ریکارڈ بہت بعد میں دستیاب رہا۔ اس کی تاریخ یونانی فلاسفہ سے عام طور سے شروع کرتے ہیں، جن کی فلسفیانہ بحثوں میں معاشی مسائل سے بھی بحث ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور صدیوں میں مسیحی پادریوں کے معاشی افکار کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ 5 صدیوں تک معاشی فکر میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا، اور ایک گیپ سا رہا، خلا سا رہا۔ حالانکہ یہ زمانہ ہے جب کہ دنیا علم کے امام مسلم علماء تھے اور انہوں نے اس میں کام کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خلا کو لوگ پر کریں، اور اس پر کافی کام بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ معاشی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ معاشی فکر تو بہت شروع سے انسان کے اندر کام کرتا ہے، لیکن علم معاشیات کا وجود عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب 1776 میں ایڈم اسمتھ یا آدم اسمتھ نے اپنی کتاب دا ویلتھ آف نیشن رقم کی، اور تب سے اور جس نے اپنی کتاب میں معاشیات کو ایک منفرد اور مخصوص علم کی شکل دی، تب سے اس کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک اسلامی معاشیات کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے کہ قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے، اور کچھ اصول بھی ہیں جو معاشی اصول کہے جا سکتے ہیں۔ معاشی تعلیمات میں آپ جانتے ہیں سود کی ممانعت، زکوٰۃ کا نظام، فیع و غنائم کی تقسیم، وراثت کا نظام وغیرہ ذالک، آپ خود ہی ان سب چیزوں سے واقف ہیں۔ اور اصول کے سلسلے میں ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ جیسے اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب، اور کفایت یاری وغیرہ۔ اس سب کے باوجود بھی 100 سال پہلے اسلامی معاشیات کا یہ کوئی اصطلاح معروف نہیں تھی، لوگ واقف نہیں تھے کہ کوئی چیز اسلامی معاشیات کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اسلامی معاشیات کی اصطلاح ڈاکٹر محمد حمید اللہ
حیدرآبادی ثم متوطن پیرس فرانس نے 1936 میں استعمال کی، اور آج اسی اسلامک اکنامکس کے نام سے یہ موضوع پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ جہاں تک تصنیفات کا تعلق اسلامی معاشیات میں، وہ بھی اس کا آغاز بھی ہندوستان سے ہوا۔ سب سے پہلے 1936 میں مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اقتصاد کا اسلام کا اقتصادی نظام کے عنوان سے کتاب لکھی 1939 میں، اور یہ کتاب کسی بھی زبان میں اسلامی معاشیات کی پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے اسلامی معاشیات پر 2-4 مقالے وغیرہ تو آپ کو مضامین وغیرہ تو مل جائیں گے، لیکن کوئی کتاب نہ عربی میں تھی، نہ انگریزی میں تھی، نہ اور کسی مسلم اسپیکنگ زبان میں تھی، ترکی اور ملے اور وغیرہ زبانوں میں۔ اسلامی معاشیات کی دوسری اہم کتاب، وہ بھی ایک ہندوستانی عالم نے تصنیف کی، ان کا نام مولانا مناظر حسن گیلانی تھا، جو 1947 میں تباہ ہوئی، اگرچہ اس پر مقدمہ 1945 کا ہے۔ تو اس طرح میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اردو زبان کی ایک دین عالم اسلام کو اسلامی معاشیات ہے، کیونکہ اردو سے پہلے کسی بھی زبان میں اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ملتی ہے۔ اور ایک دوسری دین بھی میں ذکر کر دوں، مولانا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ذکر کیا کہ ایک ادارہ علوم القرآن علی گڑھ میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآنیات پر بھی متخصص منفرد تحقیقی علمی ادارہ اور رسالہ اردو ہی میں سب سے پہلے قائم اور جاری و ساری ہوا۔ یہ ایک چیلنج ہے، کوئی اس کا کنٹراڈکٹ کرنا چاہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال یعنی یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارا بھی تعلق ہے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے مجھ سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کے معاشی نظام کی خصوصیات کا تذکرہ کروں۔ سب سے پہلی چیز جو اسلامی نظام معیشت کو اور نظاموں سے الگ کرتی ہے، ایک بات اور جسے میں ذکر کرنا چاہتا تھا وہ رہ گئی، وہ اب پہلے اس سے ذکر کر دوں کہ دنیا میں بہت سارے معاشی نظام آئے اور گئے۔ ایک زمانے تک جاگیرداری کا نظام تھا، پھر اس کے بعد جو نظام آیا اس کو ہم تجاریت یا مرکنٹلزم کے نام سے جانتے ہیں، جس میں تجارت کو سارے یعنی مسائل کا حل اور دولت کی پیدائش کا ذریعہ سمجھا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد تجاریت سے بڑھ کر ہٹ کر ایک اور سسٹم ہوا جس کو ہم فزیوکریسی یا طبیعیات کا اسکول کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سارے معاشی مسائل کا حل اور دولت کی پیداوار طبعی وسائل خاص طریقے سے زمین اور زراعت میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایڈم اسمتھ نے کتاب لکھی تو اس نے سرمایہ کو سارے مسائل کا حل قرار دیا اور سارے معاشی پیداوار کا ذریعہ بتایا، اور اس کی کتاب کے آنے کے بعد سے سرمایہ داری کا نظام تیزی سے بڑھا، اور اب بھی وہی نظام بڑی حد تک قائم و جاری و ساری ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو نظام قائم ہوا وہ اس کو ہم اشتراکیت یا کمیونزم کے نام سے جانتے ہیں۔
یہ دونوں نظام خاص طریقے سے بہت معروف اور جانے بوجھے ہیں، آپ سے نے بھی اس کا نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ یہی نظام تھے جو 20ویں صدی کے شروع میں جاری و ساری تھے اور ایک دوسرے سے پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے مسلم علماء کے درمیان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئی کہ کیا ہم بھی ان میں سے کسی ایک کی اتباع کریں یا ہمارا اپنا بھی کوئی نظام ہے۔ جو پہلی کتاب اسلامی معاشیات پر آئی، جس کا میں نے ابھی بھی ذکر کیا، جس کو مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے تصنیف کیا، یہ اس وقت 1939 میں جب کہ ان کی تصنیف کا زمانہ ہے، کلکتہ میں تھے، اور وہاں مولانا ابوالکلام آزاد بھی موجود تھے، اور وہاں پر کمیونسٹوں کا بہت غلبہ تھا۔ مولانا آزاد نے پوچھا ان سے، کیا اسلام کا بھی اپنا نظام ہے؟ اگر ہے تو اس کو آپ موضوع بنائیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی، جس میں انہوں نے اسلام کو ان سارے معاشی مسائل کا حل بتایا، اور اسلامی نظام معیشت اور سرمایہ داری و کمیونزم ایک طرح سے یعنی تقابل و موازنہ بھی کیا، چونکہ وہ زمانہ زیادہ تر انہی افکار کا تھا، انہی نظاموں کے غلبے کا تھا، اسی لیے اسی پر زیادہ زور آپ کو مولانا گیلانی کی کتاب میں بھی ملے گا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے ذکر کر دی کہ اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جسے ہمیں کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، وہ اسلامی نظام معیشت کی خصوصیات، تو ان کو جاننے کے لیے ان دو نظاموں کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسلامی نظام معیشت جو اور نظاموں سے ممتاز و ممیز ہوتا ہے، وہ یہ کہ اسلامی نظام معیشت ایک ایسے ورلڈ ویو یا کائناتی یا دنیا کے بارے میں ایسے تصور پر مبنی ہے جس سے دوسرے نظام معیشت خالی ہیں۔ دوسرے معاشی نظریات یا نظاموں کی تگ و دو بس اسی دنیا میں ہے، ان کے سامنے مقصد اور ہدف بس یہی ہے کہ کس طرح اس دنیا کو ہم دنیا میں مادی اعتبار سے کامیابی حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی دنیاوی زندگی کو خوش و خرم بنائیں، یہ ان کی کامیابی کا یعنی مقصد ہے۔ لیکن اسلامی معاشی نظام مبنی ہے ایسے یعنی تصور پر جو صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتا، مادی دنیا تک محدود رہتا، بلکہ وہ اس دنیا کے بعد بھی جاتا ہے، اور صحیح کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس دنیا کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ یہ چیز ہے جو اسلامی نظام معیشت کی خصوصیت ہے، اور جو اس کو دوسرے نظاموں سے ممیز و ممتاز کر دیتی ہے۔ تو اسلامی نظام معیشت نمبر ایک ایسے تصور پر مبنی ہے جس سے سرمایہ داری اور اشتراکیت خالی ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلامی نظام معیشت صرف اس دنیا کے تک نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے بعد آنے والی دنیا بھی نظر رکھتا ہے۔ اس دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے نظام معیشت، سرمایہ داری یا اشتراکیت، یہ خالص مادی نظریے ہیں، مادی غلبہ، مادی کامیابی، مادی فوز و فلاح، یہ ان کا مطمع نظر ہے۔ لیکن
اسلامی نظام میں مادہ اور روح، دنیا اور دین، فلاح دارین دونوں ہی شامل ہیں. تو یہ اس کا اسلامی معاشی نظام کا ایک یعنی خصوصی امتیاز ہے. پھر یہ کہ مسلمان اس دنیا میں کچھ ایسی چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے جس سے دوسرے نظاموں کو لکھنے اور پڑھنے اور استعمال کرنے والے خالی ہیں. ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ ساری ایمانیات براہ راست ہمارے معاشی عمل کو، معاشی فکر کو اور معاشی برتاؤ کو متاثر کرتے ہیں. اس طرح کے کسی ایمانی جذبے سے دوسرے نظام خالی ہیں. یہ تینوں چیزیں میں نے ذکر کی تقریباً یعنی باہم متصل اور مربوط ہیں. اب آگے بڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں یعنی ہم ان قرآن و حدیث اور ان چیزوں سے ہم کی تعلیمات اقدار اور اخلاقیات پر مبنی ہیں. چنانچہ اسلامی معاشیات یا معاشی نظام بھی اخلاقی نظام ہے، اقدار پر مشتمل ہے. جبکہ دوسرے نظاموں میں بعض اخلاقی باتیں پائی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا کوئی بنیادی مقصد ان کا عمل کرنا یا اس کا بول بالا کرنا نہیں ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مشن تھا کہ اخلاق و اقدار کی تکمیل فرمائیں. چنانچہ اسلامی معاشیات بھی اخلاق و اقدار پر مبنی ہے. جھوٹ سے اجتناب، ناپ تول میں کمی، صدق و سچائی، سیکریفائس یا ایثار و قربانی، غریبوں کی مدد، ان کی حاجت براری، یہ سب ایسی اقدار ہیں جو اسلامی معاشی نظام میں نہایت عزیز ہیں اور اس کے بغیر کسی اسلامی نظام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جبکہ دوسرے نظاموں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے یعنی مفترضات یا یہ کہیے کہ ایزمپشنس یا فرضیات کچھ ایسی ہیں جو عام طور پر اس کے بالمخالف ہوتی ہیں. مثال کے اوپر کہ اس میں انسان کو یعنی سرمایہ داری کے نظام میں ایک خود غرض انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ کوشش بات یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشی منفعتوں سے، معاشی ساز و سامان سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سرفراز کریں. تو اقدار کی کارفرمائی اسلامی معاشی نظام کا ایک بہت ہی اہم امتیازی خصوصیت ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں بہت سے مغربی مفکرین نے ان سب باتوں میں غور کیا اور انہوں نے بھی یعنی معاشیات میں اقتصادیات کی وکالت کی، معاشیات میں اخلاقیات کی وکالت کی، اور اس بات پر زور دیا کہ ہمارے معاشی افکار میں، ہمارے معاشی اعمال میں اخلاق پہ مبنی ہونی چاہیے. لیکن یہ بہت بعد میں یعنی بات آئی، اور اس میں جتنا زور اسلام معاشی نظام میں اتنا دوسرے نظاموں میں نہیں ہے.
پھر اس کے بعد ہماری جو ایمانیات سے چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اسلامی معاشی نظام ایک خدائی سرچشمے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ڈیوائن سورسز پر مبنی ہے۔ دوسرے نظام چاہے کیپٹلزم ہو چاہے اشتراکیت ہو، ان کی نشو و نما، ان کا ڈیولپمنٹ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، جو اکثر خطا اور اکثر تجربہ اور خطا پہ مبنی ہوتا ہے۔ ایک چیز کو اپناتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کارگر نہیں تھی، تو پھر دوسری چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسلامی معاشی نظام الہی سرچشمے پر مبنی ہے، اس لیے اس میں اس طرح کی ٹھوکریں کھانے کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر حلال و حرام کا تصور ہے۔ یہ حلال و حرام کا تصور ہمیں انہی اسلام کے بنیادی مصادر قرآن و حدیث سے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرے انظمہ کہہ لیجئے، دوسرے نظام اس طرح کے تصور سے خالی ہیں۔ ان کے اندر سب سے اہم اور تنہا چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے میں معاشی منفعت کیا ہے۔ اگر شراب کی پیداوار میں حکومت کو بڑا سرمایہ حاصل ہوتا ہے تو اس کے شروع کرنے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں، اس کو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بھلے سے اس سے دنیا کو بے شمار نقصانات پہنچیں۔ ان کے ہاں شراب، لاٹری، پگ فارم یعنی مزرعۃ الخنازیر، یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن ایک اسلامی نظام میں اس طرح چیز نہیں باقی رہ سکتی یا نہیں جاری رہ سکتی، اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اور صرف انہی سرگرمیوں کو، انہی پیداوار کو پروموٹ کریں گے جو حلال ہوں، جس میں انسانیت کا بھلا ہو، اور جو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ ان کا استحصال کرنا، ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنے مال دولت کو بڑھانا بغیر کسی حلت یا حرمت کی پرواہ کیے، یہ دوسرے نظاموں میں ہو سکتا ہے، اسلام کے اندر ایسی بات نہیں قابل قبول ہو سکتی۔ پھر اسلامی نظام میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن یعنی عدل و انصاف پر مبنی تقسیم دولت کا تصور دیا گیا ہے۔ اس کے لیے کچھ ایسی تعلیمات دی گئی ہیں جن کو اپنانا اسلامی نظام میں ضروری ہے۔ سود بھی ایک ایسی چیز ہے جو غریب و امیر میں فرق کو بڑھاتا ہے، اس لیے یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیاہم وترد الی فقرائہم، امیروں و غریبوں کے درمیان جو گیپ ہے، جو خلا ہے، اس کو پر کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، جس کو معاشیات میں ری ڈسٹریبیوشن یا اعادہ تقسیم کا نام دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو اسلامی معاشی نظام کا ایک اہم رکن ہے، اس کے تو بے شمار معاشی اسرار و رموز ہیں۔ اگرچہ ہم زکوٰۃ کو زمانے سے، عرصے سے، صدیوں سے پڑھتے لکھتے آئے ہیں، لیکن عام طور سے ہمارا فوکس، ہماری توجہ فقہی جزیات پہ رہتی تھی۔ اس کی کیا معاشی حکمتیں ہیں،
کیا اس سے انسانوں کے معاشی مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ اس سے امپلائمنٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ اس سے تقسیم دولت پہ کیا اثر پڑے گا؟ ان سب چیزوں سے زیادہ ہماری توجہ نہیں رہی. لیکن اسلامی معاشیات کے یعنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی معاشی حکمتوں پر، زکوٰۃ کی معاشی اسرار و رموز پر بھی توجہ ہوئی، اور اس تقریباً نصف صدی میں بے شمار کتابیں اس موضوع پر آئی ہے جو پچھلے میرا خیال ہے 1500 سال میں بھی نہیں آئی ہوں گی، جس میں زکوٰۃ کے معاشی حکمتوں اور منفعتوں کا ذکر ہو. پھر اس کے علاوہ تقسیم دولت کے لیے اسلام نے کچھ اور تعلیمات دی ہیں جو اسلامی نظام معیشت کی خصوصیات میں، امتیازی خصوصیات میں شامل ہیں. مثلاً وراثت کا نظام، اگرچہ وراثت دوسروں کے یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن شریف نے جن مختصر لفظوں میں وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے اور طریقہ بتایا ہے، اس طرح کا کوئی علم دوسرے ذرائع میں ملنا مشکل ہے. پھر وصیت کا قانون اور وصیت کے بعد اور بھی دوسری تعلیمات جیسے انفاق فی سبیل اللہ، مالی کفارات اور اس طرح کے حکم، اس طرح کے احکام جو اسلام میں اسلامی معیشت میں پائے جاتے ہیں، وہ ان کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں کہ اسلامی معاشی نظام کے خصوصیات میں سے ہیں. دوسرے نظاموں میں اس طرح کی چیز ملنا مشکل ہے، نہیں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو ہم اسلامی نظام میں پائے جاتے ہیں، مثلاً کفارات کا نظام اور بعض یعنی گناہوں کے ارتکاب سے کو بھی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دوسرے نظاموں میں نہیں ملتی ہیں. ان سب کے باوجود یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی معاشی نظام ایک جز ہے پورے اسلامی نظام کا، یعنی اسلامی نظام کل نہیں ہے، اسلامی معاشی نظام کل نہیں ہے بلکہ ایک جز ہے. جبکہ دوسرے جو نظام معیشت ہیں وہ اپنے کو مکمل ان کا دائرہ کار، ان کی ساری سرگرمیاں معاشی مسائل سے متعلق ہوتی ہیں، اور وہی ان کی ساری کائنات اور ساری ان کی دائرہ کار ہے، چاہے وہ سرمایہ داری کا نظام ہو، چاہے وہ اشتراکیت ہو. تو یہ نظام اپنے آپ کو مکمل معاشی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں، اسی لیے ان کی ساری تگودو کا محور معاشی ہوتا ہے. لیکن اسلامی معاشی نظام یہ ایک جز ہے مکمل اسلامی نظام کا، جس کی تفصیلات سے قرآن و حدیث بھری ہوئی ہیں. ان سے الگ ہو کر اسلامی اقتصادی نظام کو کما حقو حاصل کرنا، اس کے فوائد سے اس طرح سے بہرہ اندوز ہونا، یہ شاید ممکن نہ ہو جب تک کہ ہم اس جز کو اس کل کے ساتھ مربوط نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ
بہت سی معاشی تعلیمات، معاشی سرگرمیوں پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کہاں تک اسلامی ہے اور کہاں تک غیر اسلامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس جز کو کل سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ 40 منٹ گفتگو کے لیے کہا گیا ہے، وہ آخر ایک بات اور عرض کر دوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی معاشی نظام جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے، جس کے اندر انفاق اور تقسیم میں ثروت اس طرح کے احکام آئے ہیں، جس کی اور تفصیلات آپ جانتے اور پڑھتے ہیں، ان سب سے تقریباً صرف نظر کر کے اس وقت یعنی عملی دنیا میں مالیات اور بینکنگ کو اسلامی معاشیات کا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی دیکھو وہاں چرچا ہے تو کس کا؟ اسلامک مالیات کا، اسلامک بینکنگ کا۔ لیکن اسلام کی جو اقدار ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو اسلام کے دوسرے معاشیات، دوسرے احکام ہیں، اس سے الگ کر کے ان چیزوں کو برتنے اور انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ہیلے حوالے اور ناکامیوں اور دھوکہ اور فریب وغیرہ کی چیزیں در آتی ہیں، اور جو نہ صرف یہ کہ اسلامی معاشی نظام کو بدنام کرتی ہیں بلکہ اس کے برخلاف لوگوں کو اس سے بیزار کرتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ سب مل کر کوشش کریں کہ اسلام کا جو صحیح معاشی فکر ہے، اسلامی معاشیات کا جو نظام ہے، اس کو پورے طور پر اپنانے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر صرف مالیات اور بینکنگ، اسلامی مالیات وغیرہ کو اپنانے سے شاید تھوڑی موڑی کچھ منفعتیں حاصل ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا پورا پھل حاصل ہونا، اس کا پورا یعنی اچھا نتیجہ حاصل ہونا شاید ممکن نہ ہو۔ ایک دفعہ پھر شکریہ یہاں کے ذمہ داروں کا، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی امید ہے کہ اس طرح کی میٹنگیں یا اجتماعات ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مہمان محترم کا، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بغور سماعت فرمایا، سوالات نوٹ کیے ہوں گے، ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، اور آج کل کی معاشی الجھنیں بھی آپ کے اندر سوالات پیدا کر رہی ہوں گی۔ تو اسلام کے تناظر میں ان سوالات کا جواب اگر چاہتے ہیں تو آپ 10 منٹ کے بعد جو ہے ابھی پوچھیں گے۔ اس سے قبل کی سوالات کا سلسلہ شروع ہو، میں شبلی کالج آپ کا معروف ادارہ ہے اعظم گڑھ کا، وہاں معاشیات کے لیکچرر ہیں جناب ڈاکٹر محمد خالد صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے ان کو وقت دیا جا رہا ہے، تو وہ بھی معاشیات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر دونوں لیکچرز کی روشنی میں آپ سوالات کریں گے، دونوں حضرات آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں آسمان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بالکل ہی اچانک میں ایک سامع کی حیثیت سے یہاں پر آیا تھا، لیکن مولانا نے بس اچانک یہ حکم دے دیا کہ میں یہاں پر آ کر کے کیا بتاؤں اور کیا کہوں، یہ تو خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پروفیسر صاحب کے لیکچر کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس پر مزید کوئی ضرورت ہے۔
لیکن بہرحال حکم ہے. ایک بہترین لیکچر آپ نے اسلامی اکنامکس کی جو خصوصیات ہیں، مولانا نے پروفیسر صاحب نے اپنے آپ کو بالکل اسی پر محدود رکھا، وہیں پر اپنے آپ کو رکھا کہ جو ایک اسلامی نظام کی خصوصیات ہونی چاہیے وہ آپ نے یہاں پر بیان فرمائی اور آپ نے سنا. بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز پر نہیں گئے، بہت زیادہ اسلامی معیشات کے جو نظریات ہیں ان پر نہیں گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے طلباء کے لیے جو بالکل ابھی شروعاتی سٹیج میں ہیں، جنہوں نے ابھی صرف معاشیات کے بنیادی اصول ہی شاید پڑھے ہوں یا شاید وہ بھی نہ پڑھے ہوں، ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین ایک موضوع تھا کہ اسلامی معاشی نظام جو ہے وہ ایک پورے نظام کا حصہ ہے، پورا کا پورا نظام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک بات بتائی کہ آج کل لوگوں نے اس کو پورا اسلامی نظام کو جو ہے وہ پورا معاشی نظام کو پورا اسلامی نظام سمجھ رکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جس طرح سے سود یا بینکوں کے نظام نے پوری دنیا کو جکڑ لیا ہے، اور جس طرح سے غریب کا استحصال یا ضرورت مند کا استحصال اس سودی نظام کے ذریعے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، خواہ وہ بڑے بڑے ادارے ہوں، چاہے IMF ورلڈ بینک جیسے بڑے بڑے ادارے ہوں یا چھوٹے چھوٹے بینک ہوں، سب کے سب صرف اور صرف استحصالی نظام پر مبنی ہیں. تو اتنا زیادہ استحصال بڑھ گیا ہے اس وقت دنیا میں، خاص طور سے اس یہ جو 2000 کے بعد جو آپ کی 21ویں صدی چل رہی ہے، اس میں اتنا زیادہ استحصال بڑھ گیا کہ آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ پوری دنیا کی دولت دنیا کے چند گنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. 90% دولت 1% لوگوں کے پاس میں ہے، 65% دولت جو ہے وہ 2% لوگوں کے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے اعداد و شمار. تو یہ نظام اس وقت استحصال کے عروج پر ہے، جو موجودہ ہمارا مالی نظام ہے. دنیا بہت ہی زیادہ خواہش کے ساتھ اس وقت ایک ایسے الٹرنیٹیو نظام کی طرف آنکھ لگائے دیکھ رہی ہے جو اس استحصال کو ختم کر سکے. خاص طور سے جو تقسیم دولت کا اس وقت موجودہ نظام سود کے ذریعہ ہے کہ سود کے ذریعہ غریبوں کی دولت امیروں کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس وقت دنیا کے لوگ بہت ہی زیادہ کہہ لیجیے خواہش کے ساتھ اسلامی نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسلامی نظام جو سود کے بجائے دوسرے نظریات پر مبنی ہے. لیکن بہت افسوس ہے کہ ہم نے صرف سودی نظام کے الٹرنیٹیو جو ہم نے ڈیولپ کیا اسلامی نظام کے نام پر، وہ صرف نظریات یا کتابوں تک ہی محدود رہ گیا، اور دنیا کو دینے کے لیے ابھی ہمارے پاس وہ نہیں آ سکا کہ دنیا کو ہم دے سکیں. آج بھی ہم جب اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام معیشت کی بات کرتے ہیں، تو بس وہی سود کی جگہ پر یہ، شیئر مارکیٹ کی جگہ پر یہ، انشورنس کی جگہ پر یہ، یعنی ہم جو موجودہ نظام ہے اس کا ایک الٹرنیٹیو، ایک اس کا متبادل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ اسلامی نظام اپنے آپ میں ایک نظام ہے. وہ اب اگر متبادل ہی دیں گے تو جو ساری مطلب استحصال، جو سارا ایکسپلائٹیشن اس نظام میں ہو رہا ہے، اسی طرح کا ایکسپلائٹیشن یہاں بھی ہوگا. بھائی جب سرمایہ آئے گا، سرمایہ کاری ہوگی، لوگوں کے حصص ہوں گے، انڈسٹریز ہوں گی، انڈسٹریز میں لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے اپنے حصہ داری لیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ نظام تقریباً وہی ہو جائے گا جو پہلے سے چل رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی نظام اس لیے بہت زیادہ مالیات کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک ایسے متبادل نظام کی طرف دیکھ رہی ہے جو اس استحصالی نظام سے چھٹکارا دے سکے، خاص طور سے عوام کو، چاہے وہ آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہوں، ترقی یافتہ ممالک ہوں، یا ہندوستان، نیپال اور پاکستان جیسے غریب ممالک ہوں. ہر جگہ صرف اور صرف اس نظام کے ذریعے، جو موجودہ نظام ہے، صرف عوام کا استحصال ہو رہا ہے، غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے. ان کی دولت کسی نہ کسی بہانے سے نکل کر کے امیروں کے پاس کنسنٹریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وقت اس لیے اسلامی نظام کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا نظام برپا کر سکیں جو اس کا بدل ہو، جس میں استحصال نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری مجبوریاں ہیں. خود اسلامی ممالک جو کہے جاتے ہیں وہ بھی اپنے ہاں اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے سعودی عرب ہو. ان لوگوں نے جو بھی نظام نافذ کیا اسلامی بینکوں کے نام سے، وہ بہت ہی بنیادی ہے. صرف بہت چھوٹے کام وہ
اسلامی نظام یا اسلامی بینکنگ کے نام پہ کر رہے ہیں. ادروائز جو ایک الٹرنیٹیو سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے تھا اسلام کا، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. معذرت کے ساتھ اتنی بات میں کہہ گیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو بات میں کہہ گیا وہ اس سے شاید متعلق نہ ہو خصوصیات سے. خصوصیات کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب نے پورا بتا ہی دیا، اور چونکہ میں خود بھی اس موضوع پر فی الحال تیار ہو کے اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے اس طرح کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہاں یہاں پر مجھے کچھ بولنا بھی پڑ سکتا ہے. بہرحال بہت شکریہ تمام لوگوں کا، منتظمین کا شکریہ، آپ سب لوگوں کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. اب آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں آپ یہاں آ کر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ جو ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں اور اس کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ شیئر مارکیٹ. عزیز طالب علم کا سوال شیئر بازار سے متعلق ہے. شیئر بازار کتنے طرح کے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو ڈسکریج تو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ سوال جو موضوع ہے اس سے متعلق ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، ورنہ اگر ہم فروعیات میں جائیں تو آپ بھٹک جائیں گے اور اسے ہم کور نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ بہرحال چونکہ آپ نے اس سوال جواب کا آغاز کیا ہے اور آپ کی تشریح کے لیے عرض ہے کہ شیئر بازار کی جو اصل ہے یعنی نفع نقصان میں شرکت، اس کی اصل تو اسلام میں پائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرمایہ کو لے کر نفع نقصان کی بنیاد پر تجارت کرتے تھے. آپ یہ بھی یہاں پر سن لیجئے کہ اسلام یا فقہ میں جو آپ پڑھتے ہیں مضاربہ، مرابحہ، سلام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسلام کی ایجاد نہیں ہے. یہ اسلام میں یہ طریقے تجارت، شرکت اور مضاربت کے بنائے یہ اسلام کے نہیں ہیں. یہ تو پہلے سے لوگ کرتے آئے ہیں، کر رہے تھے. بس اسلام نے اس میں یہ کیا ہے وہی کہ جہاں پر کہیں کسی حرام کا اندیشہ تھا، جہاں پر کہیں کسی استحصال کا امکان تھا، ان چیزوں پہ روک لگا دی اور ایسے جو واضح طور پر جو یعنی حرمت کے دائرے میں آتے تھے ان کو منع کر دیا. تو موضوع تو بہت وسیع ہے، یعنی اتنا میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اور میری ایک کتاب ہے، کتاب سے میں اپنی وہ تسویق جسے کہتے ہیں نا، مارکیٹنگ نہیں کرنے آیا ہوں، لیکن میں آپ کے علم کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ کتاب میری ہے شیئر بازار میں سرمایہ کاری اسلامی نقطہ نظر. تو شاید آپ کی لائبریری میں ہو اور دیکھ لیجیے گا، نہیں ہوگی تو بتائیے کہ میں بھجوا دوں گا، اس کو پڑھ لیجیے پہلے. اگلا سوال پڑھ لوں. اگلا سوال ہے مدارس اسلامیہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ علماء و مدارس کی معاشی حالت بہتر رہے؟ بھائی یہ تو ایسا موضوع ہے کہ اس میں ہمارے دوست رحمت اللہ سری صاحب بتا سکتے ہیں. اور تو کیا کریں، کیسے کریں، کن طریقوں کو اپنا بھی رہے ہیں، بغیر کسی اپنائے ہوئے تھوڑی آپ یہ رونق دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان سے پوچھ لیجیے گا. دیکھیے آپ نے لیکچر سنا ہے اسلامی نظام معاشیات کی خصوصیات، امتیازی خصوصیات.
تو اس کے پس منظر میں آپ سوالات کریں تو میرے خیال میں مفید مطلب ہوگا، ورنہ جو ہے بات طویل ہوتی جائے گی اور وقت ضائع ہوگا۔ جی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو عالمی بینکنگ کا نظام ہے، کیا اس میں اسلامی نظام معیشت یا اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے بھائی، کوشش ہو رہی ہے، جو سب سے پہلے جن کتابوں کو میں نے ذکر کیا اور ان میں بھی یہ بحث آئی ہوئی ہے، ان لوگوں نے بھی اس بات کی سفارش کی ہے کہ یعنی عالم اسلام کا ایک اپنا سکہ ہونا چاہیے، اپنا یعنی روپیے کا نظام ہونا چاہیے، دوسروں کے دست نگر نہ ہو، اس لیے دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ عالمی مسائل پہ جب حکومتیں غور کریں گی اور اخلاص کے ساتھ کریں گی تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اور کوئی نہ کوئی اچھی صورت پیدا ہوگی، ورنہ یہ تو گلف کنٹریز آپ جانتے ہیں زمانے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ان کا سکہ جاری ہو جائے، لیکن چونکہ حکومتوں کے اپنے مفادات ٹکراتے ہیں، اس لیے جو ہے کسی ایک بات پر اتفاق رائے نہیں ہو پاتا، اور ان کا اپنا سکہ کی حیثیت نہیں ہو پاتی جو ڈالر وغیرہ کی ہے۔ جی لگتا ہے آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں، اب جو ہے جی تو میں محترم مہمان کا شکر گزار ہوں۔ آپ کلمات تشکر کے لیے جناب محترم صدر مدرس صاحب سے گزارش کرتا ہوں، تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ ہم پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، بڑی علمی تحقیقی اور دقیق باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک ایک نقطہ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک محاضرے کا وہ متقاضی ہوگا، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ آپ نے بڑی اطمینان سے ان کے لیکچر کو سنا اور نوٹ فرمایا۔ اب ان نکات کی روشنی میں اسلامی معاشیات کا آپ مطالعہ جاری رکھیں گے۔ میں ڈاکٹر خالد صاحب کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں موجودہ زمانے میں اسلامی معاشیات کی جو ضرورت ہے اور اس نظام کے لوگ جو خواہش مند ہیں اس کی جانب توجہ دلائی۔ اب ذمہ داری آپ نوجوانوں پہ آتی ہے کہ اس اسلامی نظام معیشت کا آپ تعارف دنیا کے سامنے کرائیں اور اس کا ایک متبادل نظام کے طور پر اس نظام کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں پھر میں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنا وقت دیا اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ طلبہ سے گزارش ہے کہ ابھی وقفے کے بعد پھر درجات میں تشریف لائیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔